السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے ترجمہ سے، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں ٹوٹنے والے۔ آج کے ہمارے فرسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے میزوجینسٹک نیریٹو، یعنی کہ ایسا نیریٹو جو اسٹرانگلی پریجوڈائزڈ ہوتا ہے، بائسڈ ہوتا ہے اگینسٹ وومن کے۔ جنڈر بیسڈ وائلنس پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، جیسا کہ کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی، اور اسی طرح سے جو مینار پاکستان کا انسیڈنٹ ہے اس کو ایک مرتبہ سے ہم پھر سٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا حقائق تھے اور کس طرح سے وکٹم بلیمنگ کی گئی ہے پاکستان میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایویڈنگ ٹیکسز۔ فنانس منسٹر شوکت ترین نے ایک مرتبہ پھر سے بزنس کمیونٹی کو یہ انشور کرایا ہے، یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو جو ٹیکس نوٹسز بھیجے گئے تھے ان کو ریووک کر لیا جائے گا، ریسینڈ کینسل کر دیا جائے گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ایف بی آر ہیراس کر رہی تھی بزنس کمیونٹی کو؟ یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں۔ اگر یہ ایڈیٹوریل آپ خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں مل جائیں گے۔ ٹو بی اے وکٹم آف جینڈر بیسڈ وائلنس ان دس کنٹری، اس ملک میں جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہونا، از ٹو بی وائلیٹڈ اوور اینڈ اوور اگین، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بار بار استحصال کیا جائے گا۔ فرام فار ٹو مینی فیلو پاکستانیز، بہت سارے پاکستانی فیلوز ایسے ہیں، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے اس میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر اس میں میل ہیں، لیکن ایسا خصوصی نہیں ہے۔ سچ اے وومن ول ناٹ فائنڈ سپورٹ، ایسی عورت جو کہ جینڈر بیس وائلنس کا شکار ہوگی اس کو مدد نہیں ملے گی، سپورٹ نہیں ملے گی، بٹ سینشور دیٹ ول کمپاؤنڈ ہر ٹراما، لیکن اس پہ کرٹیسزم کیا جائے گا، ریپریمائنڈ کیا جائے گا، جو کہ اس کے ٹراما کو مزید ایسکلیٹ کر دے گا، انکریز کر دے گا۔ انسٹیڈ آف امپیتھی، ہمدردی کی بجائے، شی ول انکاؤنٹر سیکسٹی سلرز، اس کو انکاؤنٹر کرنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا الزامات کا، دیٹ ول انٹینسیفائی ہر ہیومیلیشن، جو کہ اس کی تذلیل کو مزید آگمنٹ کر دیں گے، ایمپلیفائی کر دیں گے۔ دس اگلی پیٹرن آف وکٹم بلیمنگ از پلینگ آؤٹ یٹ اگین، یہ جو بدصورت پیٹرن ہے وکٹم بلیمنگ کا، یہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ان دا ہاریفائنگ کیس آف فیمیل ٹک ٹاکر اسالٹیڈ بائی 100 آف مین آن انڈیپینڈنس ڈے ایٹ مینار پاکستان ان لاہور، اس کیس میں جو کہ یوم آزادی والے دن مینار پاکستان میں لاہور میں ہوا تھا، جہاں پہ ایک فیمیل ٹک ٹاکر کو اسالٹ کیا گیا تھا، اٹیک کیا گیا تھا سینکڑوں مردوں کی جانب سے۔ این ایف آئی آر واز فائلڈ اگینسٹ نیئرلی 400 مین، ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے تقریباً 400 مردوں کے خلاف۔ یہاں پہ سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے اطراف میں دو سینٹینس ہوتے ہیں، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سینٹینس اینڈ نہیں ہوا، ابھی آتھر کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ امنگ دی چارجز، اور اس میں چارجز کیا ہیں؟ اسالٹ اور یوز آف کرمنل فورس اگینسٹ وومن، کہ اٹیک کیا گیا ہے اور کرمنل فورس کا استعمال کیا گیا ہے ویمن کے خلاف، اینڈ اسٹرپنگ ہر آف ہر کلاز، اور اس کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ دا ویڈیوز آف اٹیک دیٹ فلڈڈ سوشل میڈیا، اگر ہم ان ویڈیوز کو دیکھیں جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ دکھاتی ہیں ہمیں کہ دا مین کراؤڈنگ اراؤنڈ ہر، پائنگ ایٹ ہر، تھروئنگ ہر انٹو دی ایئر، کہ جو اس کے ارد گرد مرد ہیں وہ ہجوم بنائے ہوئے ہیں، ان کو ٹچ کر رہے ہیں، گریب کر رہے ہیں، اور ان کو ہوا میں بھی اچھال رہے ہیں۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ اٹ از انبیئریبل ٹو واچ، اس کو دیکھنا ناقابل برداشت ہے۔ اینڈ یٹ سوسائٹی ہیز فاؤنڈ ویز ٹو بلیم دا وکٹم، پھر بھی ہمارے معاشرے نے راستے نکال لیے ہیں جو وکٹم ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے۔ یہاں پہ سیمی کولن ہے، کوما ہے، آگے ڈسکورس مارکر یوز کیا گیا ہے۔ انڈیڈ، بے شک، سم ہیو ایون ایکیوزڈ ہر آف اسٹیجنگ اے ڈراما فار پبلسٹی، کچھ لوگوں نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے شہرت کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اے ولنگ پان ان ہر اون ڈیگریڈیشن، اپنی تذلیل میں وہ ایک ایسا مورا تھی جو کہ یہ خود سب چاہتی تھی۔ اٹ بیگرز بلیف، یہ انبلیویبل ہے۔ دا فیکٹ از، حقیقت یہ ہے، کیس آفٹر کیس آف وائلنٹ اگینسٹ وومین، اگر ہم کیس دیکھیں جو کہ بارہ ہو رہے ہیں ویمن کے خلاف، عورتوں کے خلاف تشدد کے، ہیز لیڈ بیئر دی فرائٹننگ ایکسٹینٹ آف میزوجینی ٹو فاؤنڈ ان دی سوسائٹی، تو ہم
ہارفک حد تک دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک اگینسٹ وومن بائسڈ رویہ پایا جاتا ہے، پریجوڈائز پایا جاتا ہے۔ ایون نور مقدم، اگر ہم نور مقدم کا کیس دیکھیں، جن کو ٹارچر کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اینڈ بیہیڈڈ، اور ان کا سر کاٹ دیا گیا پچھلے مہینے، ہیز بین شون نو مرسی بائی دس سیلف رائٹیس بریگیڈ، ان کو بھی کوئی رحم نہیں دکھایا گیا اس سیلف رائٹیس بریگیڈ کی جانب سے، دیٹ ہیز ریزارٹیڈ ٹو اسپیشیس مورل آرگومنٹس، جنہوں نے مس لیڈنگ مورل دلائل کا سہارا لیا، ٹو سم ہاؤ پٹ دا اونس آن ہر فار ہر ٹیریبل فیٹ، کہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی جائے ان کے اس خوفناک قسمت کے لیے۔ وکٹم بلیمنگ از آف کورس ناٹ ایکسکلوسیو ٹو پاکستان، وکٹم بلیمنگ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بٹ ان پیٹریارچل سوسائٹیز، بلکہ ایسے معاشرے جہاں پہ میل ڈومیننس ہوتی ہے، ود دیئر ریسٹرکٹیو نارمز فار وومن، اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ پابندیوں والی روایات ہوتی ہیں، اٹ ریکوائرز اے مور مینیسنگ کوالٹی، تو وہاں پہ بہت زیادہ تھریٹننگ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اے فیمیل از سین ایز ولنریبل، عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویک ہے، ایٹ رسک ہے، بٹ آلسو کلپیبل بائی ڈیفالٹ، بلکہ یہ گلٹی بھی ہے، ایٹ فالٹ ہے بائی ڈیفالٹ، رسپانسیبل فار انٹائسنگ اور پرووکنگ مین، اور یہ ذمہ دار ہے الیور کرنے کا، اٹریکٹ کرنے کا یا مردوں کو ابھارنے کا۔ آل مینر آف وارپ ریزننگ از امپلائڈ ٹو سپورٹ دیٹ پوزیشن، تمام جو مینرز ہیں ٹوئسٹڈ وجوہات کے وہ یوز کیے جاتے ہیں اپنی پوزیشن کو سپورٹ کرنے کے وکٹم بلیمنگ کی۔ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز آلسو ڈسپلے سچ بائس، اس طرح کا تعصب لا انفورسمنٹ حکام کی جانب سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ فار آفٹر آل دے آر ٹو پروڈکٹس آف دس انوائرمنٹ، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کی پروڈکٹس ہیں۔ اگر ہم ستمبر 2020 میں دیکھیں تو ایک وومن کو گینگ ریپ کیا گیا تھا ان کے بچوں کے سامنے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ، اور لاہور سٹی پولیس کے جو چیف تھے انہوں نے بارہا یہ امپلائی کیا، بیان دیا کہ ان وکٹم بلیمنگ کی انہوں نے کہ ان کو یہ بزیئر روڈ لینا چاہیے تھا اور رات کے اس ٹائم ان کو موٹر وے پہ ٹریول نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بنا۔ ان دا ریسنٹ اگست 14 انسیڈنٹ، اگر ہم 14 اگست کے انسیڈنٹ کو دیکھیں، اے نمبر آف اریسٹس ہیو بین میڈ، بہت ساری گرفتاریاں کی گئی ہیں، ود دا گورنمنٹ ووئنگ دیٹ مور سسپیکٹس ول بی ٹیکن انٹو کسٹڈی، اور گورنمنٹ نے یہ پلیج کیا ہے کہ زیادہ جو مشتبہ افراد ہیں ان کو کسٹڈی میں لیا جائے گا۔ ون ہوپس، تو یہ امید کی جا سکتی ہے، دا پرپیٹریٹرز آر میٹیڈ آؤٹ دا ایگزمپلری پنشمنٹ دے ڈیزرو، کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ایک مثالی سزا دی جائے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے وہ حقدار ہیں۔ ہاؤور، تاہم نتھنگ ول چینج ان دا لانگ رن، ایونچولی ان دی اینڈ، الٹیمیٹلی کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ دا کنٹری ول ریمین انسیف فار وومین، ہمارا ملک عورتوں کے لیے غیر محفوظ رہے گا، اینڈ جینڈر بیس وائلنس ول کنٹینیو ٹو بی میسیولی انڈر رپورٹڈ، اور جینڈر بیس وائلنس کو بہت بڑے پیمانے پر انڈر رپورٹ ہی رہے گا، بیکاز وکٹمز ڈو ناٹ وانٹ ٹو رسک بینگ پلرڈ ان دا کورٹ آف پبلک اوپینین، کیونکہ جو لوگ شکار ہوتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو سویئرلی کرٹیسائز کیا جائے، ان کو تنقید کی جائے جب وہ ان کی بات کورٹ آف پبلک اوپینین میں پہنچے گی۔ پاکستانی سوسائٹی ہیز اے پرابلم، پاکستانی معاشرے میں یہ ایک فلاح ہے، پرابلم ہے، مسئلہ ہے، اٹ نیڈس ٹو بی ایکنالج اٹ، اور ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، بٹ دیر آر آلسو مینی، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہو آر آؤٹریجڈ اینڈ سیکنڈ بائی وٹ دے سی اراؤنڈ دیم، جو کہ بہت غصے میں ہیں اور ڈسکسٹڈ اور اپالڈ ہیں جو کہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ دیئر وائسز مسٹ بی ہیڈڈ، ان کی آواز پہ توجہ دینی چاہیے، اینڈ دا اسٹیٹ شوڈ ٹیک دا لیڈ، اور اسٹیٹ کو لیڈ لینی چاہیے ان چینجنگ اے ڈیپلی میزوجنسٹک نیریٹو، یہ جو بہت زیادہ ڈیپلی روٹیڈ اگینسٹ وومن نیریٹو ہے، اس کو چینج کرنے میں۔ یہ جی ایک انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، لوگوں کے ڈفرینٹ قسم کے ریمارکس تھے، ڈفرینٹ قسم کی اوپینینس تھی، جس میں کچھ لوگ، بلکہ میکسیمم لوگ میں نے جتنا دیکھا ہے وہ اسی وومن کو وہ کر رہے تھے، کرٹیسائز کر رہے تھے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنا زیادہ واقع ہی میزوجنسٹک نیریٹو پائی جاتا ہے، اور جو ویمن ہیں، فیمنسٹ ہیں، ان کی باتیں کچھ حد تک درست بھی ہیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ایویڈنگ ٹیکسیز، فنانس منسٹر شوکت ترین ہیں ہمارے، ہیز ونس اگین سار ٹو ری ایشور دی کنٹریز بزنس مین کمیونٹی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی ہے کہ وہ یقین دہانی کریں بزنس کمیونٹی کو، دیٹ دا ٹیکس نوٹسز سینٹ ٹو بزنس پیپل ول بی ریسنڈڈ، کہ جو ٹیکس نوٹسز بھیجے گئے تھے بزنس کے مینوں کو، بزنس پیپل کو، ان کو ریووک کر دیا جائے گا، کینسل ریسینڈ کر دیا جائے گا، اینڈ نیو میئرز انفورس ٹو پٹ این اینڈ ٹو ہراسمنٹ آف ٹیکس پیئرز بائی FBR فیلڈ افیشلز، اور نئے اقدامات جو انفورس کیے جانے تھے وہ بھی انفورس کیے جائیں گے، جو کہ FBR کے فیلڈ افیشلز ہیراس کرتے ہیں ٹیکس پیئرز کو، ان کو ختم کرنے کے لیے۔
ہی ٹولڈ بزنس مین ان کراچی، انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کراچی میں بزنس مین کو کہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ انہینس کرے، انکریز کرے اپنے ٹیکس ریونیوز کو امپلیمنٹ کر کے، نفاذ کر کے، لاگو کر کے یونیورسل ٹیکس اسیسمنٹ سکیم کو، اور مستقبل میں نوٹسز ایشو کیے جائیں گے تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کی جانب سے آفٹر ڈیو ڈیلیجنس ہوتا ہے آفٹر کیئرفل اینڈ پرسسٹنٹ ورک کے بعد. Nevertheless, he said there would be harsh punishment including arrest for tax dodgers. مزید انہوں نے یہ کہا کہ بہت سخت سزائیں ہوں گی اور جس میں اریسٹ بھی ہو سکتا ہے ٹیکس ڈاجرز کے خلاف جو کہ چیٹ کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. The harassment of honest taxpayers is unjustified and intolerable. ہراسمنٹ جو کی جاتی ہے ایماندار ٹیکس پیئرز کی، یہ غیر منصفانہ ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. بٹ دیر از فریکوینٹلی اے ویری تھن بلری لائن، لیکن یہاں پہ عموماً بہت ہی باریک اور بلر لائن ہوتی ہے جو کہ سپریٹ کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے، آئزولیٹ کرتی ہے ہراسمنٹ کو ٹیکس انفورسمنٹ ایکشن سے. وائل آور ٹیکس کلیکٹرز آفن یوز دس گرے ایریا، جو ہمارے ٹیکس کلیکٹرز ہیں اس گرے ایریا کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشر پٹ کر سکیں ٹیکس پیئرز پہ، لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو دوسرے پاورفل گروپس ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں پیمنٹ آف ایکچوئل ٹیکسز کو اوائڈ کرنے سے، کہ مطلب وہ ٹیکس نہ دیں اس بلری لائن کو یوز کر کے. ہاؤ کین نوٹسز سروڈ بائی دا ایف بی آر، کس طرح سے جو کہ نوٹسز سرو کیے گئے ہیں ایف بی آر نے نان فائلرز کو کہ وہ اپنے ٹیکس فائل کریں اور اپنے ریٹرنز جو ہیں انکم ٹیکس دیں، وہ ان کو ہم کس طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف ہراسمنٹ ہے. ایک کپل آف منتھس اگو، کچھ مہینے پہلے ہم نے ایک ایڈیٹوریل اسٹڈی کیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سینئر افیشیل ہیں ایف بی آر کے، انہوں نے اپرائزڈ کیا تھا، بریف کیا تھا پارلیمانی پینل کو دیٹ کہ صرف 10% ایسے لوگ ہیں 13 ملین پیپل سے جن کو نوٹسز دیے گئے تھے، اور ان 13 ملین لوگوں میں سے صرف کتنے لوگوں نے رسپانس کیا ہے؟ 10% نے پچھلے 3 سالوں میں. اینڈ ہیڈ اسٹارٹیڈ ٹو فائل دیئر ریٹرنز، اور انہوں نے اپنے جو ریٹرنز ہیں وہ فائل کرنے اسٹارٹ کیے ہیں. دا ریسٹ آف دیم ڈڈ ناٹ ایون بادر ٹو ایکسپلین دا ریزن، اور جو باقی ہیں ان میں لوگ انہوں نے اتنی بھی تکلیف نہیں کی کہ وہ ریزنز دیں، وجوہات دیں کہ انہوں نے کیوں وہ اپنے ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے، یا اپنے جو فائل انکم ریٹرنز ہیں وہ کیوں نہیں فائل کرنا چاہتے. یہاں پہ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. سمپلی بیکاز دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی ایکشن، اس لیے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا کہ وہ کوئی ایکشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ یقین سے یہ جانتے تھے کہ دے کوڈ ناٹ گیٹ اوے ود دی نان کمپلائنس، کہ وہ گیٹ اوے کر سکتے ہیں نان کمپلائنس سے بائی گریزنگ دا پامز آف کرپٹ ٹیکس مین، برائب کر کے، رشوت دے کے کرپٹ ٹیکس مین کو. اف ہراسمنٹ بائی کرپٹ ایف بی آر آفیشیلز از انیکسیپٹیبل، اگر ہراسمنٹ کرپٹ ایف بی آر آفیشیلز کی جانب سے ناقابل منظور ہے، اسی طرح سے جو وائڈ اسپریڈ ٹیکس ایویژن کی جاتی ہے، ٹیکس سے اوائڈ کیا جاتا ہے امیر اور پاورفل حلقوں کی جانب سے، یہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. اٹ از ناٹ فار دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دیٹ گورنمنٹ از پوٹنگ اٹس فیتھ ان دا یونیورسل سیلف اسیسمنٹ، کہ حکومت اپنا فیتھ کس چیز میں لا رہی ہے؟ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ سکیم میں، کہ موبلائز کر سکے ٹیکس ریسورسز کو تاکہ اسٹیٹ افیئرس کو رن کیا جا سکے. ہاؤور، تاہم پاسٹ ایکسپیرینسز شو، ماضی کے تجربات یہ ہمیں دکھاتے ہیں دیٹ ایفرٹ از ان لائکلی ٹو بیئر فروٹ، کہ اس طرح کی کوششوں کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے انلیس دا گورنمنٹ ایکسٹینسیولی امپلائز ماڈرن ٹیکنالوجی، جب تک حکومت بڑے پیمانے پہ ماڈرن ٹیکنالوجی امپلائے نہیں کرے گی، تاکہ جو ڈسکریشن ہے، چوائس آپشن ہے ٹیکس اسیسرز کے پاس اور کلیکٹرز کے پاس، ان کو کم کیا جا سکے. اسی طرح سے سمپلیفائی اور ریڈیوس کیا جانا چاہیے ٹیکسز کو، ٹیکس ادا کرنے کے طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے، ٹیکسز کم ہونے چاہیے. اسی طرح سے کمپلینٹ ریزولوشن میکانزم جو ہے اس کو بھی بہتر بنانا چاہیے. ٹیکس ڈاجرز کے لیے پنشمنٹس ہونی چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے آفیشلز کے لیے بھی جو کہ ہراس کرتے ہیں، بیجرنگ کرتے ہیں یا بلنگ کرتے ہیں آنیسٹ ٹیکس پیئرز کی. ایٹ دی سیم ٹائم جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اٹ از دیئر ان ولنگنیس ٹو پے ٹیکسز، کہ یہ ان کی ان ولنگنیس ہے کہ وہ اگر ٹیکسز نہیں دینا چاہتے تو یہ کیا اسپیس کریٹ کرتی ہے کرپشن کے لیے. اینڈ وٹ دے کال ہراسمنٹ بائی ایف بی آر آفیشیلز، اور یہ ہراسمنٹ کریٹ کرتی ہے ایف بی آر آفیشیلز کی جانب سے. اگر وہ ٹیکس اپنے ٹائم پہ کریں گے، فائلرز ہوں گے، تو نہ تو ان کو ایف بی آر آفیشیلز ہراس کر پائیں گے، نہ ہی کرپشن کے لیے اسپیس پیدا ہوگی کوئی. تو یہ جی انالیسس تھا آج کے 2 ایڈیٹوریلز کا. تو آج میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو ہم آج 2 ایڈیٹوریلز پر ہی اکتفا کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.